اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حکمت اور دانائی کا ایک واقعہ سناؤں گا کہ کیسے جب ایک نجومی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ آپ ایک جنگ نہ لڑیں کیونکہ آپ کے ستارے گردش میں ہیں اور آپ وہ جنگ ہار جائیں گے، آپ نے اسے کیا رپلائی دیا؟ تو آج کی جو اس ویڈیو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن جو ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے کہ ہمیں کس چیز پر بلیو کرنا چاہیے اور اس بلیو کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو آگے ڈرائیو کرنا چاہیے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ نہروان میں جانے کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو ایک نجومی آیا آپ کے پاس اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس جنگ میں شامل نہ ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں کیوں اس جنگ میں شامل نہ ہوں؟ تو اس نجومی نے کہا کہ میں ایک نجومی ہوں، ستاروں کا علم جانتا ہوں اور میرے ستاروں کے علم کے مطابق آپ کے ستارے گردش میں ہیں، اگر آپ اس جنگ میں گئے تو آپ شکست پائیں گے، یعنی کہ آپ کو خدا نخواستہ شکست ہو جائے گی۔ آپ گھوڑے سے اترے اور آپ نے اس سے کہا، فرمایا کہ کیا تم ستاروں کا علم جانتے ہو، یعنی کہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کے علم سے آپ دنیا کے علم کے بارے میں بتاتے ہو؟ تو اس نجومی نے کہا جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو سامنے گھوڑی ہے یہ گھوڑی امید سے ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ پیدا ہونے والا بچہ نر ہوگا یا مادہ ہوگا؟ تو وہ نجومی خاموش ہو گیا۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں آسمان کے ستاروں کا علم جانتا ہوں اور زمین کا حال آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ جب تارا ٹوٹتا ہے تو اونٹ کے اندر ایسی کون سی حرکت پیدا ہوتی ہے؟ نجومی پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس علم ہوتا تو جواب دیتا۔ پھر تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بتاؤ کہ میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تو نجومی پھر خاموش ہو گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ میں آسمان کے ستاروں کا علم جانتا ہوں اور میرے ستارے گردش میں ہیں اور میں اگر اس میں جاؤں گا تو مجھے یہ جو ہے وہ جنگ میں ہار جاؤں گا، تو آپ کیوں خاموش کھڑے ہو؟ پھر آپ نے جلال میں آ کر سے فرمایا کہ جان لو کہ میں علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس جنگ میں جا رہا ہوں وہ میری سب سے کامیاب ترین جنگ ہوگی، جس میں میرے 10 جوان بھی شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 جوان بھی نہیں بچیں گے۔ ابھی جنگ میں نہیں گئے اور اس کو مخاطب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے جب جنگ نہروان ہوئی تو ایک بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے اور دشمن کے 9 بندے جو ہے وہ باقی بچے، باقی سارے کے سارے واصل جہنم ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوبین کو فراست، فہم و فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالیٰ، کہ مومن کی فراست یعنی دور اندیشی سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ نور عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جس سے وہ ہماری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں تو محدود ہوتی ہیں نا، کہ ہم دیوار سے آگے نہیں دیکھ سکتے اور پیچھے نہیں سوچ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت، دانائی، فہم و فراست عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز ہم نہیں دیکھ پاتے وہ دیکھ پاتے ہیں اور ہمیں آنے والی چیزوں کے بارے میں بہتر طور پر ہماری رہنمائی جو ہے وہ فرما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل بھی میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور آج میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ان لیسنس کے ذریعے بینگ اے مسلم ہمارے اندر وہ عقیدت، وہ احترام، وہ محبت ڈیولپ ہو اور ہم اس محبت کے ساتھ ان کا احترام کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔